علامہ اقبال نے اس نظم میں کچھ ملاؤں کے متعلق بتایا ہے کہ ان میں اخلاص موجود نہیں ہے، اور پھر قوم کے متعلق بتایا کہ جب قومیں اپنی صلاحیتیں نہیں بڑھاتی تو وہ پھر غلامی ہو جاتی ہیں، اور پھر اگر افراد غلطی کریں تو فطرت پھر بھی ان کو نظر انداز کر دیتی ہے، لیکن اگر قوم غلطی کرے تو پھر اس کو گناہ معاف نہیں ہوتے، تباہی ہوتی ہے اس قوم کی۔ مجھ کو معلوم ہے پیران حرم کے انداز، ہونا اخلاص تو دعوائے نظر لاف و گزاف، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف، اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ علامہ اقبال نے پہلے شعر میں جو آج کے دور کے پیشہ ور ملا جو ہیں ان کے متعلق تنقید کی ہے کہ ان کی زندگی دیکھی ہے، ان کے کردار دیکھا ہے، ان لوگوں کے طور طریقے دیکھے ہیں، تو ان میں خلوص کی کمی نظر آئی ہے۔ یہ دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن یہ سارے فضول باتیں کرتے ہیں، صرف شیخی کی باتوں کے سوا کچھ نہیں، ان کے کریکٹر میں پرابلم ہے۔ دوسرے شعر میں علامہ اقبال نے جو برٹشرز تھے ان پہ تنقید کی ہے کہ انہوں نے جو نصاب تعلیم رائج کر دیا تھا ہندوستان میں، ان میں انہوں نے دیکھا کہ وہ اس نظام تعلیم میں خرابی تھی، کیونکہ اس میں اخلاق کے متعلق اور مذہب کے متعلق چیزیں نہیں تھیں جس سے دور ہو گئے تھے مسلمان۔ پھر علامہ اقبال خود ہی کے متعلق کہتے ہیں کہ جس قوم نے اپنی صلاحیتیں نہیں بڑھائیں، اپنا پوٹینشیل نہیں بڑھایا، جس قوم نے محنت نہیں کی، اسٹرگل نہیں کی، وہ پھر دوسری قوموں کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتی ہے، اور وہ قوم کبھی ابھر نہیں سکتی، اور ایسی قوم جو ہے وہ صرف غلام رہتی ہے۔ اور آخری شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو فطرت معاف کر دیتی ہے، لیکن جب پوری قوم غلطی کرتی ہے، اپنی صلاحیتیں نہیں بڑھاتی، تو پھر پوری قوم کو سزا ملتی ہے۔ پیران حرم کہتے ہیں کعبے کے پیر، یعنی دین کے علماء۔ اخلاص کہتے ہیں خلوص کو۔ دعوی نظر، یہ دعویٰ کرنا کہ میں نظر رکھتا ہوں۔ لاف و گزاف، فضول باتیں، شیخی اور گپ شپ کی باتیں۔ اہل کلیسا یہاں مراد ہے برطانیہ کے جو حکمران تھے۔ دین اسلام، مروت کہتے ہیں حسن اخلاق کو، اور محکومی کہتے ہیں غلامی کو، مظلومی بے چارگی، خودی سے انصاف نہیں کرنا یعنی اپنی صلاحیتوں سے دور رہنا، بیگانہ رہنا، فطرت کہتے ہیں قدرت کو، افراد فرد کی جمع، اقماص کرنا، چشم پوشی کرنا، دھیان نہ دینا، ملت کہتے ہیں قوم کو۔